السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک زبردست ریسرچ، علمی تحقیق، علمی پوائنٹ۔ میں کہہ رہا ہوں اس کا نام ہی ریسرچ ہے، ریسرچ پیپر۔ آپ میرے پتر کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کس طرح چالاکی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ اور مکاری کے ساتھ جال پھینکتا ہے اور سادہ لو مسلمانوں کو شکار کر لیتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اس کی ایک چالاکی، مکاری اور فراڈ پیش کروں گا، آپ بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس نے چند اوراق کا ایک پمفلٹ لکھا ہے جس کا عنوان ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اور یہ اس کو ریسرچ پیپر کا نام بھی دیتا ہے، اور کبھی کبھی یہ درس کے دوران ہاتھ میں لہرا کر دکھاتا بھی ہے، اور اس ریسرچ پیپر پر اس کو بڑا ناز ہے، فخر ہے، اور اس کو علمی سرمایہ سمجھتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیتا ہے۔ آئیے آج لیتے ہیں ہم اسی علمی تحقیقی ریسرچ پیپر کا جائزہ، دیکھیں گے آپ کے اس میں کتنے کتنے انکشافات آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس کے اوپر والی لائن دیکھیں آپ، یہ آپ کو سکین نظر آ رہا ہے، اس میں ذرا غور کریں، توجہ سے پڑھیں اس کو، کہ فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی، بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے، یعنی یہ جو ریسرچ پیپر لکھا گیا ہے، یہ تحقیقی مقالہ جو لکھا گیا ہے، یہ جھوٹی روایات سے بچنے والوں کے لیے ہے، اور صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت ماننے والوں کے لیے اور جھوٹی اور بے سند روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے۔ یہ ہے اس پیپر کے لکھنے کی غرض و غایت، اور یہ ہیڈ لائنر تقریباً ہر صفحے پر موجود ہے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی، بے سند اور ضعیف الاسناد روایات اور تاریخی روایات یہ فتنہ ہے، کیونکہ یہ پیپر جھوٹی، بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے لکھا گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ سے بات سنیں تاکہ اگلی بات آپ کو آسانی سے سمجھ آئے۔ ظاہر ہے کہ بے سند، ضعیف اور تاریخی روایات فتنہ ہیں، تو اس عبارت سے میرے پوتر نے ایک اصول، ضابطہ اور قانون بھی بتا دیا۔ وہ یہ ہے کہ جو ضعیف روایات ہیں، جو بے سند روایات ہیں، جو تاریخی جھوٹی روایات ہیں، وہ فتنہ ہیں۔ تو اس اصول کے مطابق یہ ریسرچ پیپر، یہ تحقیقی مقالہ ہی بذات خود فتنہ ہے۔ جی ہاں، بالکل آپ دیکھیں گے کہ یہ فتنہ ثابت ہوگا۔ جی ہاں، اس کی ہیڈ لائن آپ دیکھیں کہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اور آپ پھر اس سے تھوڑا سا نیچے نچلی لائن میں دیکھیں، اس میں لکھا ہے کہ کل 200 احادیث۔ ہیڈ لائن میں ہے کہ 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں یہ واقعہ کربلا، اور پھر اس سے نچلی لائن میں لکھا ہے کہ کل احادیث 200 ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کل احادیث تو 200 ہیں، مگر ہیڈ لائن میں 72 کا عدد کیوں لکھا گیا؟ حالانکہ وہاں پر یوں لکھنا چاہیے تھا کہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 200 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، لکھنا تو یوں چاہیے تھا، کیونکہ حدیثیں جو 200 ہیں اور ہیں بھی صحیح الاسناد ان کے دعوے کے مطابق، تو 200 میں سے 72 کا عدد کیوں منتخب کیا گیا؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، اس کا جواب بھی خود میرا پتر دیتا ہے، اور اس کی اہمیت بھی وہ خود بتاتا ہے۔ کہتا ہے کہ 72 شہداء کربلا سے اظہار عقیدت پر مشتمل تحقیق کی مقالہ، یعنی چونکہ شہداء کربلا کی تعداد 72 ہے، اس لیے 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کہا گیا ہے، ورنہ احادیث 200 ہے، احادیث 200 ہی ہیں۔ شہداء کربلا کی تعداد جو ہے وہ 72 ہے، اس لیے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کے ساتھ اظہار محبت کے لیے ہم نے 72 کا عدد لکھا ہے۔ تو 200 کی بجائے 72 کا عدد لکھنا یہ چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں ہے، بہت بڑی تبدیلی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ 72 کے عدد کی اہمیت میرے پتر کے نزدیک کتنی ہے، اور وہ اہمیت وہ خود بھی بتاتا ہے کہ کیونکہ شہداء کربلا کی تعداد 72 ہے، اس لیے ہم نے 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں یہ لکھا ہے۔ احادیث تو 200 ہی ہیں، 200 پر 72 کا اطلاق کر دیا گیا، یہ اہمیت کے پیش نظر۔ تو آپ ذرا اس ہیڈ لائن سے اوپر والی سطر کو دیکھیں،
लिखता है कि बेसनद और ज़ईफुल इस्नाद रिवायात से महफूज 72 शुहदाए करबला से इजहार अकीदत पर मुश्तमिल, यानी ये रिसर्च पेपर ज़ईफ रिवायात से महफूज है। और ये दावा भी इसका बार बार है कि इस पेपर में तारीखी झूठी रिवायात नहीं है, बेसनद रिवायात भी नहीं है, ज़ईफुल इस्नाद रिवायात भी इस पेपर में नहीं है, क्योंकि ये ज़ईफुल इस्नाद रिवायात, बेसनद रिवायात और तारीखी झूठी रिवायात तो वैसे ही फितना है, क्योंकि पीछे आप देख चुके। तो बाकी पेपर का तो हम बाद में जायजा लेंगे, फिलहाल हम इसके इसी 72 के अदद का जायजा लेते हैं कि इसकी हकीकत क्या है, कि शुहदाए करबला की तादाद जो 72 लिखी गई है, सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में जो हेडलाइन दी गई है, ये किस सही सनद से साबित है शुहदाए करबला की तादाद 72? अगर सही सनद से साबित है तो वो पेश की जाए, तारीखी वाकया ना हो, बेसनद रिवायत ना हो और ज़ईफुल इस्नाद रिवायत भी ना हो, क्योंकि ये तो फितना है। तारीखी रिवायात फितना है, ज़ईफुल इस्नाद रिवायात फितना है, बेसनद रिवायात भी फितना है। ये मेरे पुत्र का उसूल है, उसने खुद ही उसूल लिखा है कायदा। तो शुहदाए करबला की तादाद का 72 होना सही सनद वाली हदीस से साबित किया जाए। अगर सहीहुल इस्नाद रिवायत से ये तादाद साबित नहीं है तो फिर मालूम हो गया कि ये रिसर्च पेपर जिस पर मेरे पुत्र को बड़ा नाज है, फख्र है और बार बार वो हाथ में लहराकर दिखाता है और इसके ऊपर नाज करता है, तो इस पेपर की इब्तिदा ही फितना है, क्योंकि ज़ईफुल इस्नाद रिवायात फितना है और ये पेपर तो उन फितनों से बचने के लिए लिखा गया है। तो लिहाजा साबित किया जाए शुहदाए करबला की तादाद 72 थी और वो तारीखी रिवायत भी ना हो, बेसनद रिवायत भी ना हो और ज़ईफुल इस्नाद रिवायत भी ना हो, बल्कि सही सनद वाली रिवायत हो, उसमें यह बात साबित की जाए कि शुहदाए करबला की तादाद 72 थी। हम इसका खुला टाइम देते हैं, टाइम क़यामत तक जवाब देना है इसका, टाइम क़यामत तक के लिए। हाँ, अगर ना दिखा सके मानना पड़ेगा कि ये रिसर्च पेपर, ये तहकीकी मकाला सिरे से इसकी इब्तिदा ही फितना है।